وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ آیت نمبر 45۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیغمبر، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک ان دیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہیں، مشرکین جو ہیں، قرآن پاک کی مثالوں سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ نفرت میں یہ آگے نکل گئے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان میں اور قرآن کے درمیان میں پردہ حائل کر دیتے ہیں، تو انہیں نہ قرآن سمجھ میں آتا اور نہ ان کو کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی فکر سے پھر غافل ہو گئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں، تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ جس قبیلے کا یا خاندان کا جو آدمی مسلمان ہو جاتا تھا تو باقی لوگ جو کافر ہوتے تھے وہ اس آدمی کو یہی کہتے تھے کہ تم نے تو ایسے شخص کی پیروی کر لی ہے جس پر جادو ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ آیت 48، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی مثالیں بنا لی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے الفاظ سے، القاب سے، برے طریقوں سے بلا رہے ہیں۔ فضلوا، یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کوئی ہڈی اور جو ہے جسم سے الگ ہو جائے، چور چور ہو جائے، گل سڑ جائے، اب اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یعنی عقیدہ آخرت کے یہ قائل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عقیدہ ہمارا ہے کہ باس بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا، یہ اس کے قائل نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا جبکہ ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا چاہے تم پتھر ہو جاؤ، چاہے تم لوہا ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، جو بھی چیز سمجھتے ہو نا کہ یہ ایک بڑی بھاری سی چیز ہے، یہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، وہ بھی بن جاؤ تو اللہ تب بھی تم کو زندہ کر دے گا۔ سوال پیدا ہوتا کیسے کرے گا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو ذات تم کو پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گی۔ کیسے کا سوال ہی نہیں ہے، کون پیدا کرے گا؟ مَن یعیدنا، کون پیدا کرے گا؟ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ مَن یحیی العظام وَهِیَ رَمِیمٌ قُلْ یحییہا الذی، کہ وہ ذات جس نے تم کو پہلی بار انشأکم اول مرہ، پہلی بار پیدا کیا۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک ہڈی، بوسیدہ سی ہڈی قبرستان سے پکڑی اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اپنے ہاتھ میں اس کو مسلا تو وہ چورا چورا ہو گئی، پاؤڈر سا بن گئی، تو ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ تم کہتے ہو کہ یہ زندہ کیے جائیں گے، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا من یحییہا الذی اول مرہ، وہ ذات جس نے اس کو پہلی بار زندہ کیا تھا نا، وہی ذات اب دوبارہ پیدا کر دے گی۔ بلکہ اللہ پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا وجود ہی کوئی نہیں تھا، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس ذات نے اس وقت تمہیں پیدا کیا، تو اب تو تھوڑا سا وجود تو ہے، ہڈیاں تو ہیں، ذرات تو ہیں، تو ان سے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یوم یدعوکم وتستجیبون بحمدہ، اس دن جس دن یہ اللہ نے زندہ کرنا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن وہ تمہیں بلائے گا، تم
ذرات میں، مٹی کے ذرات میں راکھ ہو چکے ہوگے، اگر تمہاری راکھ بھی نہیں موجود ہوگی تب اس دن وہ تمہیں بلائے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تم اس کے حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل میں اس کے پاس چلے آؤ گے۔ اللہ نے ایک آواز دینی ہے اور سب نے منہ اٹھا کے اس کی طرف چل پڑنا ہے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ہم تو بس تھوڑی سی مدت دنیا میں گزار کر آئے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کیا کریں جو بہترین ہو۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر کتنا پیارا خطاب اللہ پاک نے کیا اپنے بندوں سے، کہ جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا کہا کہ میرے مومن بندوں سے، یا عبادی، جیسے ماں اپنے بیٹے کو پیار سے بلاتی ہے میرے بیٹے، یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، ان سے کہہ دو کہ ایسی بات کہیں جو اچھی ہو، یعنی احسن، اچھی باتیں کیا کریں، گندی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ غلط باتیں جو زبان سے نکلتی ہیں وہ غلط باتوں میں جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، حسد بھی ہے، جاسوسی کرنا بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطان ڈلواتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ دلوں میں لوگوں کے درمیان میں فساد ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے تعلقات خراب ہوں۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان لوگوں کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے تو رب ان کو جانتا ہے۔ ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ نبیوں کے درمیان اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں، درجات رکھے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کچھ درجات ہیں، جیسے ہم نے اپنی گریڈنگ کی ہوتی ہے کہ یہ اے گریڈ ہے، یہ بی گریڈ ہے، یہ سی ہے، تو اسی طریقے سے درجات اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں ہیں۔ ایک خاتون کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ بار بار یہ بات کرتی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ انبیاء کے سردار ہیں، افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، تو وہ خاتون جو تھیں درس میں آتی تھیں تو وہ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ کہتی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کے اندر بھی درجہ بندی کی ہے؟ تو قرآن خود کہہ رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ اللہ نے قرآن نے خود بتایا، قرآن پاک کا جو تیسرا سپارہ ہے، تیسرے سپارے کی پہلی لائن ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَيْنَهُمْ، کہ ہم نے ان کے درمیان یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو بعض علی بعض کے ان کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ تو نبیوں کو اللہ پاک نے ایک دوسرے سے فوقیت دی ہے، کچھ کا درجہ زیادہ بلند ہے، ایک سے دوسرے کا زیادہ بلند ہے، کسی میں کوئی کوالٹی زیادہ رکھی، کسی میں کوئی کوالٹی زیادہ رکھی۔ یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا فضلنا بعض النبیین علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو ہم نے اللہ پاک نے مثال دے دی کہ ہم نے کچھ نبیوں کو کتابیں دیں، کچھ کو رسول بنایا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے کہ تم جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے تم نے، انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ وہ نہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ وہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ اللہ کو پکار کے دیکھ لو کہ تمہاری تکلیفیں دور ہوتی ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کن کو یہ پکارا کرتے تھے؟ اس سے مراد بت نہیں ہے، بتوں کو نہیں پکارتے تھے، یہ فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، جنات کو بھی پکارتے تھے، انہیں خدائی کا درجہ انہوں نے دیا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خدا ہوتے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ تو خود اس اللہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ فرشتے تو خود قرب کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ سے ہم قریب ہو جائیں، اور جنات جو ہیں وہ بھی
ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقہ سے ہم اور آگے بڑھ جائیں، تو ان سے تم کیا مانگتے ہو؟ یہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، یعنی کہ اگر کافروں پر جلدی عذاب نہیں آ رہا تو ایسی بات نہیں ہے کہ عذاب ان کا دنیا ہی میں آ جانا ہے، بعض اوقات دنیا میں نہیں بھی عذاب آتا، لیکن قیامت سے پہلے سبھی کو اللہ پاک نے ہلاک کرنا ہی کرنا ہے، پھر آخرت میں ان کو دائمی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات یہ دیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ مزید ہی معجزات کی فرمائش کرتے تھے، تو اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم نے نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں، بلکہ اس بات نے روکا ہے، یعنی ہم کو اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ اب تم فرمائشیں روز روز کر رہے ہو، مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی فرمائشیں کی تھیں تو وہ جھٹلا دیتے تھے، جب بھی کوئی نشانی آتی جھٹلا دیتے تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو مار ڈالا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں، اس کے باوجود جب لوگ نہیں ڈرتے تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم نے جو تمہیں نظارہ دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بتا دیا تھا کہ یہ ہٹ درم لوگ ہیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ ان لوگوں کی ہٹ درمی کی ایک مثال اللہ نے اور دی، بلکہ دو مثالیں ہیں یہاں پر۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو نظارہ دکھایا وہ آپ کے پیغمبر ہونے کی کھلی دلیل تھی۔ کافروں نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ ہم نے آپ کو، پاک ہے وہ ذات جو آپ کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور اس سرزمین میں جس میں کہ اللہ نے برکت رکھی ہوئی تھی، جس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہوئی تھی، تو وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس موقع پر جو ہم نے آپ کو نظارہ کروایا وہ کافروں کے لیے ایک طرح سے آزمائش ہے، کھلی دلیل تھی، لیکن انہوں نے مانا نہیں، تو وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بتایا تھا نا، انہوں نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے۔ ان میں سے کوئی آدمی تھا جس نے کہ دیکھا ہوا تھا، باقی لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہوا تھا بیت المقدس، تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے آپ سے سوالات کیے کہ وہ کیسا ہے، اس کے کتنے دروازے ہیں اور کتنی وہ وہاں پر بلندی پر ہے، طرح طرح کے سوالات کیے۔ تو اللہ پاک نے بیت المقدس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے کہ ایسے ایسے ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا جو تجارتی قافلہ گیا ہوا ہے وہ وہاں فلاں جگہ پر پہنچ چکا ہے اور ایسے ایسے وہ آ رہا ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے وہی نشانیاں بتائیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھیں۔ اس کے بعد دوسری مثال اللہ پاک نے دی کہ آپ کو ہم نے وہ درخت دکھایا جس پر اللہ پاک نے قرآن میں لعنت کی ہے، وہ درخت ہے جہنم میں، دوزخیوں کی غذا ہوگی، وہ درخت زقوم کا درخت ہے۔ تو جہنم کی اس کی جڑ جو ہے جہنم کی نیچے تہہ میں سے وہ نکل رہا ہے، اور اس پر کانٹے دار اس کا پھل ہوگا، کڑوا اتنا زیادہ ہوگا کہ اس سے زیادہ کڑوی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، زقوم۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ دوزخیوں کی غذا ہوگی، تو اس پر کافروں نے ایمان لانے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ جہنم میں آگ ہے تو آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ نہ سوچا کہ جس ذات نے آگ پیدا کی ہے
اگر وہ اسی آگ میں درخت بھی پیدا کر دے تو اللہ اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے، آگ کا خالق بھی وہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جنوں اور انسانوں سے میں دوزخ کو بھر دوں گا، تو جن تو پہلے ہی آگ سے بنے ہیں، ان پر آگ کیا اثر کرے گی؟ چلو انسان تو مٹی سے بنے ہیں، ان کو تو آگ جلائے گی، لیکن جنات تو پہلے ہی آگ سے بنے ہیں، انہیں کیسے آگ جلائے گی؟ کسی بزرگ سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا زمین سے، اس کو دے مارا، وہ بندہ درد سے دورا ہو گیا۔ پوچھا کہ تمہیں درد ہوئی ہے؟ مٹی سے تم بنے ہو، مٹی ہی تمہیں ماری ہے، تو تمہیں درد کیوں ہوئی ہے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جس رب نے آگ پیدا کی ہے وہ آگ سے دوسری آگ کو جلانے کا بھی کام لے سکتا ہے، اور جس نے آگ پیدا کی ہے وہ آگ میں درخت بھی اگا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، کافروں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ہم ان کو ڈراتے ہیں اور یہ تو سرکشی ہی میں بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی سرکشیوں میں ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے؟ یہ واقعہ ہم نے کئی دفعہ پڑھ لیا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تھا، اپنے آپ کو اس نے برتر جانا تھا، اور اس نے اس وجہ سے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے اسے کیا کہا کہ کہنے لگا کہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ یہ اللہ سے وہ وعدے کر کے آیا، جیسے ہم گھوڑوں کے نتنوں میں اور بیلوں کے نتنوں میں لگام ڈالتے ہیں تو وہ ان کے جبڑوں سے ہو کے آتی ہے نا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے شیطان اللہ پاک سے کہ میں ان کو مطلب ہے کہ ایسے لگام ڈالوں گا کہ یہ پھر میری پرستش کریں گے، میرے پیچھے چلیں گے، تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، کہ تو نے اس کو مجھ پر فوقیت دی تھی تو میں اسے اب گمراہ کر دوں گا۔ اور ساتھ میں اس نے کہا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ آیت نمبر 63 ہے۔ اور ان میں سے جس جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے تو بہکا لے، ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اللہ پاک نے اس کو اجازت دے دی، اختیار دے دیا۔ اب یہ فوج بھی ہے اس کی، پیادے بھی ہیں، اللہ پاک نے شریر جنات انسان سب اس میں شامل ہیں، تو اللہ پاک نے اس کو اختیار دے دیا شیطان کو کہ جا تو جو چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن وعدے جو تو بھی کرے گا نا ان سے خوب وعدے کر لے۔ شیطان وعدے دلاتا ہے نا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کبھی وہ ایسے وعدے دلاتا ہے انسان کو کہ جیسے کہ اس نے یہ والا وعدہ دلایا مفلسی کا کہ تم یہ کرو گے تو اولاد تمہاری زیادہ ہوگی تو تم مفلسی کا شکار ہو جاؤ گے، کیسے کھاؤ گے۔ اسی طریقے سے یہ وعدے بھی شیطان دلاتا ہے کہ اگر تم سود نہیں لوگے تو تمہارا مال بڑھے گا نہیں۔ یہ وعدے بھی دلاتا ہے کہ تم زکوٰۃ اور صدقے دو گے تو تمہارا مال گھٹ جائے گا، یہ خوف والے وعدے دلاتا ہے۔ اور کچھ غلط وعدے دلاتا ہے کہ جو گناہ کرواتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ یہ اپنی آرزو پوری کر لو، بعد میں مسلمان ہو جانا، بعد میں توبہ کر لینا، یہ تو دنیا میں تمہیں ذلت مل جائے گی اگر تم نے یہ اللہ کا کہنا مانا تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، اگر تم نے پردہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر تم نے پردہ کر لیا تو تمہاری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی، اگر تم نے رسمیں پوری نہ کی تو برادری والے تم سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ اس طرح کے وعدے جو ہیں یہ شیطان کے وعدے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 65 ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقین رکھو کہ جو میرے بندے ہیں، عبادی میرے بندے ہیں، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ نے شیطان کو کہہ دیا یقین رکھ کہ
کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے پروردگار کی پناہ میں آتے ہیں اور اس شیطان مردود پر لعنت بھیج کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہوں گے، جو میری پناہ میں آئے ہوئے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی بھی زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے ہمیں کلمات سکھا دی، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کلمات سکھا دیے کہ ہم وہ کلمات پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، رب تمہارا وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے کر چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھنسا دے، کہ وہ اللہ جو تمہیں تری میں سمندر میں سے بچا کر طوفان سے لے آیا ہے، اب تم مجھ سے بے خوف ہو گئے ہو اور آ کر تم اب شرک کرنے لگ گئے ہو، تو وہ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ وہ اللہ تمہیں خشکی میں بھی دھنسا سکتا ہے؟ اگر وہ سمندر میں ڈبونے سے تمہیں بچا کے لے آئے اور اب یہاں پر تمہیں گناہ کر رہے ہو تو وہ تمہیں خشکی میں دھنسا دے۔ انسان بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ یا اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے تو پھر تمہیں اپنا کوئی بھی رکھوالا نہیں ملے گا۔ اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر دوبارہ تمہیں جانا ہو اسی سمندر میں، اللہ لے جائے تمہیں، اور پھر وہاں پر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے، یعنی پھر ہمارے مقابلے کے لیے تمہیں کوئی آدمی نہیں مل سکے گا، کوئی طاقت نہیں مل سکے گی۔ آیت نمبر ہے 70۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا اور آخرت میں بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ حق کو دیکھنے سے جو محروم رہا، حق نظر نہیں آیا، حق کے مقابلے میں اندھا رہا، آنکھیں تو تھیں اس کے پاس لیکن اس کو حق نظر نہیں آیا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ اس وقت کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے تم دنیا میں میرے تعلیمات سے اندھے بنے رہے، آج تمہیں واقعی اندھا کر دیا گیا، تو وہ اور بھی راستے سے بھٹکا ہوا رہے گا۔ جو نیک بندے ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کو دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کی بجائے کوئی اور بت ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کر دو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر قسم کے گناہوں سے معصوم بنایا تھا، جس کی بنا پر آپ ہمیشہ ہر موقع پر ثابت قدم رہے۔ تو اگرچہ اس بات کا دور دور تک بھی احتمال نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرضی بات بھی نافرمانی کی صورت میں سرزد ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے سزا کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا اصل مدار بندے کے اعمال پر ہے، کہ کوئی کتنا بھی مقرب کیوں نہ ہو، جیسے کہ شیطان بڑا مقرب بنا ہوا تھا تو اللہ پاک نے جب اس نے ایک وہاں پر تکبر کیا تو ساری اس کی سجدے ضائع ہو گئے، تو اللہ پاک نے یہ ایک طرح سے
یعنی ہمیں امت محمدیہ کو یہ سبق دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر کہ اگر آپ بھی کوئی ایسا کام کر لیتے اللہ کی ناراضگی کا کہ شرک کر لیتے یا کافروں کے پیچھے لگ جاتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تو ثابت قدم رکھا ہے، لیکن اگر آپ ایسا کر لیتے تو دنیا میں بھی دگنی سزا ہوتی اور آخرت میں بھی دگنی سزا ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں، کافر لوگ جو ہیں، یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں۔ تو اگر یہ ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ مکہ سے نکالنے کی تیاریاں یہ کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، منصوبے سازشیں چل رہی تھیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ اگر یہاں مکہ میں نہیں رہیں گے نا تو اس کے بعد یہ لوگ بھی یہاں نہیں رہ پائیں گے زیادہ دیر۔ تو یہی بات ہوئی تھی۔ اگلا ہی سال آیا بدر کے موقع پر اللہ پاک نے جو جنگ میں یہ جتنے سردار تھے 70 سردار اللہ پاک نے 70 سرداروں کو مکہ سے نکالا اور بدر کے مقام پہ لا کر ان کو جہنم واصل کر دیا۔ اور اس کے بعد تھوڑی سی مدت 8 سال کی 8 سال کی مدت ہے کہ 8 سال میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا فاتح بنا کر داخل کیا مکہ میں، اور سارے مکہ والے سرنگوں ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گی۔ پہلے پیغمبروں کو بھی جب ان کی قوموں نے اپنی بستیوں سے نکالا تھا تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی پھر وہاں بسایا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ ہمارا شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو۔ سورج کا ڈھلنے کا وقت کون سا ہے؟ ظہر کا وقت ہے۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے تک میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور فجر کا اللہ پاک نے الگ حکم دے دیا، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ کون سا مجمع حاضر ہوتا ہے؟ فرشتوں کا۔ اللہ پاک نے جو انسان کی نگرانی کے لیے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ باری باری اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت فجر کے وقت آتی ہے جو سارے دن اپنے فرائض انجام دیتی ہے، اور دوسری جماعت شام کو عصر کے وقت آتی ہے۔ پہلی جماعت فجر کی نماز میں آ کر شریک ہوتی ہے، یعنی جب فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، 2 پہلے سے تھے، 2 بعد میں آئے جو نئی ڈیوٹی سنبھالنے آئے تھے، تو اب یہ 4 ہو گئے۔ اب ان کا یہاں پر اجتماع ہوا اور یہ فجر کی نماز میں شریک ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جو نئی ڈیوٹی والے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور پرانی ڈیوٹی والے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے عصر کی نماز میں بھی ان دونوں فرشتوں کی جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بعض مفسرین نے نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ مراد لی ہے کہ فجر کی نماز میں نمازیوں کی حاضری جو ہے اس سے مراد لی ہے کہ حاضریوں کو موقع دیا جاتا ہے اور نماز میں لمبی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حاضر ہو جائیں۔ بہرحال قرآن پاک کی تلاوت فجر کے وقت اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اسی بات پر مامور ہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو جہاں جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر وہ آ کر اس کو سنتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ تو فجر کے وقت فرشتے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو۔ یہ آپ کے لیے ایک نفل ہے، یعنی اضافی عبادت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم دیا گیا تھا، یعنی فرائض نماز سے یہ الگ ایک نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض ہی کے درجے میں تھی کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ نفل ہے، اور اضافی اللہ پاک نے اس کو عبادت اس لیے کہا کہ تاکہ امت پر فرض نہیں ہے نا، اس لیے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ مقام محمود وہ مقام ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ منصب ہے جہاں پر آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو جب شفاعت کا حق دیں گے تو یہ مقام محمود ہے، اس تعریف کیا گیا مقام۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ شفاعت کریں، جس کے حق میں کرنا چاہیں گے تو وہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو جب اللہ اجازت دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ اور یہ مقام کے لیے دعا جو ہے، اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں یہ دعا شامل ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد دعا پڑھے، میرے مقام محمود کے لیے دعا کرے گا، تو امید ہے کہ میں اس شخص کے حق میں اللہ سے شفاعت کروں گا۔ اس لیے اذان کے جواب دینے کے بعد وہ دعا پڑھ لی جائے اذان کے بعد کی، تو اس کی فضیلت بہت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لینے کا بندہ حقدار ہو جائے گا جو یہ دعا پڑھے گا۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہ پاک سے بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو جب بندہ اپنے نبی کے حق میں یہ دعا کر رہا ہے تو نبی بھی پھر قیامت میں اس کی شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی سے نکال، مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ جلد ہی حق کو غلبہ نصیب ہونے والا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے۔ تو آپ جب کسی جگہ پر جائیں گے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ کی زبان پر یہی دعا تھی کہ اے میرے رب مجھے یہاں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے مجھے ایسا اقتدار عطا فرما جس میں تیری مدد ہو، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے جب داخل ہو رہے تھے مکہ میں فاتحانہ طور پر، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یقیناً باطل مٹنے والی ہی چیز ہے، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ انسان کی یہ ہے نا عادت کہ جب اسے اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ اللہ ہی کا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے، منہ موڑ کر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کر لو، تو پتہ چل جائے گا آخر میں کہ کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ آیت نمبر ہے 85، اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا ہی علم ہے۔ روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ آپ کی آزمائش کرتے ہیں کہ ان کو اس کا جواب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر دی اور جواب میں اتنی بات ہی فرمائی ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ فرمایا کہ روح کی پیدائش براہ راست اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، تو تمہیں وہ علم نہیں ہے، ایسا علم نہیں دیا گیا کہ تم سارا کا سارا روح کا سارا جو اس کا جس چیز سے وہ بنی اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر سکو۔ بس اتنی بات سمجھ لو کہ جسم میں اور دوسری مخلوقات میں جب جسم بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ
کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ آتی ہے، اس سے زیادہ تم نہیں جان سکتے۔ پیغمبر کو یہی جواب دیا گیا کہ آپ انہیں یہ بتا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ رحمت من ربک، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ اب یہ انسان جو ہے دو چیزوں کا مرکب ہے نا، جسم مادے سے بنا ہے، اور مادہ جو ہے جو بھی چیزیں ہیں اس کی ساری جسم کی وہ اس زمین سے مل کے جسم کو دی گئی ہیں، یعنی مٹی کی سے ہی اگنے والی ساری چیزیں انسان کھاتا پیتا تو اس کا جسم بنتا ہے۔ تو یہ ہو گیا انتظام، جسم کی تربیت کا انتظام، جسم کی پرورش کا انتظام اللہ نے زمین میں رکھ دیا۔ باقی روح جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کا حکم ہوتی ہے، جو اس جسم میں ڈالی جاتی ہے تو اس کو زندگی ملتی ہے، جسے جان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جان اور یہ روح جو ہے یہ چونکہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آتی ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے اس کو واپس لے جاتا ہے۔ یہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، یہ نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے اپنی کہ اس شکل میں وہ دکھائی جائے۔ تو روح چونکہ آسمانوں سے آئی، اس لیے اس کی غذا اور اس کی ہدایت کا سامان بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا، اوپر سے کیا، اپنی جناب سے کیا۔ ہدایت بھی اللہ پاک خود سے فرشتے بھیج کر، انسانوں وحی بھیج کر، پیغمبر بھیج کر، آسمانی کتابیں نازل کر کے اللہ نے روح کی ہدایت کا سامان کیا۔ اور جسم کی تمام ضروریات چونکہ مٹی سے ہیں، زمین سے ہیں تو زمین میں ہے، اور جو روح کی ضروریات ہیں وہ اللہ پاک نے چونکہ وہ آسمانوں سے آتی ہے تو وہاں پر اس کا ہدایت کا سامان رکھا۔ تو یہ وحی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے نبیوں کو جو کی جاتی ہے یہ بھی اوپر سے آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ساری واپس لے جائیں۔ آپ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ بھلا دیا جائے سارا کچھ جو آپ کو دیا گیا، پھر آپ کہاں سے کوئی مددگار ہوگا جو آپ کو واپس دلا دے گا۔ تو یہ اللہ کے طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ نے وحی کا سلسلہ چلایا، اور اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے جو فضل ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، عظیم ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کریں۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے 2 مرتبہ پڑھ لیا نا کہ ایک مرتبہ تو اللہ پاک نے کہا کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اب یہاں پر اللہ پاک نے کہا کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز اگر بنانا تم چاہو، انسان سارے اکٹھے ہو جاؤ، دنیا کے جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور قرآن جیسا کلام بنانے کی کوشش بھی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، تم دونوں جنات اور انسان مل کر بھی تو تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکو گے۔ ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا اعجاز بتا رہے ہیں کہ تم اس قرآن کو معجزہ سمجھو، یہ معجزہ ایسا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتے تم، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے زمین سے چشمہ پھاڑ کر دکھاؤ، یا پھر تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، کیونکہ وہاں پر ان کے لیے تو نہر ایک عجیب چیز تھی، کیونکہ وہ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، چٹیل سا وادی ہے، اور اتنی سنگلاخ چٹانیں ہیں، خشک قسم کی چٹانیں ہیں، پانی تو وہاں تھا نہیں۔ تو اللہ پاک سے یہ نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کھجور بھی یہاں نہیں اگتی ہے، انگور بھی یہاں نہیں اگتے ہیں، تو تم ایسا کرو اس مکہ کی وادی میں کھجور اگا کے دکھاؤ، انگوروں کے باغ دکھاؤ، پھر اس باغ کے درمیان سے نہریں نکال کر دکھاؤ۔ ان کے خیال میں یہ بڑی ہی ناممکن سی بات تھی جو یہ فرمائش کر رہے تھے۔ اور کبھی یہ کہتے کہ جیسے تم دعویٰ کرتے ہو کہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یہ آسمان کا گرا کے دکھاؤ کوئی ٹکڑا، پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ یہ تھے معجزے جو مانگ رہے تھے۔ اور ایک اور یہ کہتے کہ یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر ہو، تمہارا تو یہ کچی مٹی کا گھر ہے، تو تم اللہ کے اتنے ہی
پہنچے ہوئے ہو، اتنے ہی مقرب ہو، اللہ نے تم پر اتنا فضل کیا ہے اور اس نے تمہیں نبی بنایا ہے، تو تمہارا یہ گھر سونے کا بنا دے، یا پھر تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھیں۔ یعنی کیسے کیسے یہ معجزے مانگ رہے ہیں کہ آسمان پر جاؤ، چڑھو، جا کر ایک کتاب لے کر آؤ۔ پھر ہم اس کتاب کو تب تک نہیں مانیں گے کہ جب تک ہم اس کتاب کو خود نہ پڑھ لیں، یعنی ہمیں پڑھنا بھی آتا ہو۔ اے پیغمبر کہہ دو سبحان ربی، سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں، حل کنت الا بشر رسولا، میں یہ فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو ایک انسان ہوں اور ایک رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ہدایت دوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آتا ہے تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا دیا؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات بھی عجیب تھی کہ رسول ایک بشر، آدمی، انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ اب قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بشر بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنایا، بشر بنایا، اور آج ہم لوگوں نے، ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے ہی نہیں، وہ نور تھے۔ انہوں نے نور اور بشر کی بحث میں ایسا عوام کو الجھایا، ایسا الجھایا کہ پارٹیاں بنا لی، جماعتیں بنا لی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نور تھے، وہ کوئی کہتا کہ وہ بشر تھے۔ تو یہ چیزیں اللہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ بشر تھے، یعنی انسان تھے، اور اللہ پاک نے انسانوں کے اندر ان کو بھیجا تھا، اس لیے ان کو انسان ہی بنانا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم بے شک آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے۔ تم لوگ انسان ہو، اس لیے تمہارے اندر انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا، فرشتے یہاں رہتے تو فرشتوں کو رسول بنا دیتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے۔ اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے، بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور ان کو یہ والی جو ان کی بات ہے، یعنی آخرت کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ بلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا نا، تبھی وہ آخرت پر بھی نہیں رکھتا۔ اگر انسان یہ مان لے کہ وہ اللہ جو خالق ہے ساری کائنات کا اور ہمارا خالق ہے، ہر کام وہ کر سکتا ہے، تو یہ بات بھی مانی جائے گی کہ وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ تو وہ اللہ ہی کی جو پہلی علامت، پہلا ایمان اللہ کا ہے، ایمان باللہ، اس کو نہیں مانتے تو پھر آخرت کا بھی انکار اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، یہ ظالم یہ بات سمجھتے نہیں کہ جس نے پہلے پیدا کیا وہ اور بھی پیدا کر سکتا ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار ہی کیے جاتے ہیں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔ یعنی میرا رب زمین و آسمان کے خزانے تم پر لٹا رہا ہے، اگر تمہیں ان کا اختیار مل جاتا نا تو تم تو ضرور ہی کرتے کہ بھئی یہ ختم ہی نہ ہو جائیں، تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتے اور کسی کو کچھ نہ دیتے۔ اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، یہ اللہ نے انسان کی صفت بتائی کہ اس کے دل میں تنگی آ جاتی ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا خزانہ ختم نہ ہو جائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں۔ یہ سورت بنی اسرائیل ہے نا، تو بنی اسرائیل کے شروع میں سورت کے ان کے واقعات بتائے گئے، درمیان میں بھی بتائے گئے، اور آخر میں بھی اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھیں۔
ان 9 نشانیوں کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ 9 احکام تھے۔ ان احکام میں جو ابھی ہم نے شروع میں کلاس کے شروع میں پڑھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اسی طرح کے یہ احکامات تھے کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، قتل کر کے اس کو جھوٹا الزام لگا کے سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو اور جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ یہ 9 احکامات ابو داؤد، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو ایک یہ بات بھی ہے، اور دوسرا یہ بات بھی ہے کہ جو معجزات دیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں 2 تو بڑے مشہور قرآن پاک نے بار بار ذکر کیے، ید بیضا اور عصا جو کہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور معجزات، جب بھی ان کی قوم پر کوئی عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو وہ عذاب ٹل جاتا تھا۔ مینڈکوں کا عذاب تھا، جوؤں کا، خون کا، پھر اور اس طرح کی جو اللہ نے طرح طرح کی ٹڈیوں کا عذاب تھا۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہیں اگر ان کو بھی معجزات مانا جائے تو ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کھلی کھلی نشانیاں ہم نے دی تھیں، تو ان بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہاں پر ان سے پوچھ لیں کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کیا کہا تھا۔ فرعون نے کہا تھا اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ یعنی وہ قوم بھی فرعون کو یہ کہہ رہی تھی، اور آج آپ کی قوم کے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ ان سب کو، بنو اسرائیل کو، یعنی اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے۔ بڑا اس نے غلام بنایا ہوا تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، بہت زیادتیاں کرتا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں ان کی نسل ہی ختم کر دوں، تو اس نے ان کے بیٹے قتل کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے یہ سوچا تھا اس سرزمین سے بنو اسرائیل کا اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو یہ غلام اور پسی ہوئی قوم تھی، اللہ پاک نے ان کو بچا لیا، اور وہ فرعون جو کہ اتنا مالک تھا شان و شوکت کا اور دنیاوی اقتدار کا کہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تو اللہ نے اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو غلام اور پسی ہوئی قوم تھی جو بہت زیادہ ظلم سہ چکی تھی، اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو۔ اب یہ غرق ہو گئے تو پیچھے تو ساری زمین بچ گئی تھی نا، اللہ نے کہا جاؤ تم اس میں بسو، پھر آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا جب وقت آئے گا تو ہم تم سب کو حاضر کریں گے۔ یعنی کہ ابھی تو یہ تم لوگ یہاں پر بسو، پھر آخرت میں تمہارا حساب کتاب فرعون کا اور ان کا اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور پیغمبر کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرمانبرداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو، اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارا پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں، اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جسے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، نہ اس کی ایسی بڑائی، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ تو قرآن پاک کا جب ہم نے وہ کی تھی، یہ سجدہ تلاوت بھی آ گئی ہے یہاں پر، تو قرآن پاک کی جب ہم نے کلاس کی تھی استقبال رمضان کی، تو اس میں قرآن پڑھنے کے جو بتائے گئے تھے کہ قرآن جو ہے جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے کیا کیا اثرات لوگوں پر نازل ہوتے ہیں، تو وہ یہی والی آیت تھی کہ وہ لوگ جو ہیں
ڈر جاتے ہیں قرآن کو سمجھنے والے اور ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خوف سے وہ رونے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عاجزی کو، دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں تبھی آتی ہیں جب قرآن کی سمجھ ہوتی ہے، جن کو پہچان ہوتی ہے۔ جنہیں پہچان نہیں ہوتی ان پر یہ آیات کوئی اثر نہیں کرتی۔ اور یہ چیزیں جو آخری آیت ہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، توحید کو پوری طرح سمیٹے ہوئے ہے، ہر لحاظ سے توحید جو ہے اس کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ پہلے سورت کی پہلی آیت میں بھی اللہ پاک نے اپنی بڑائی بیان کی تھی کہ وہ رب جو کہ نبی کو مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا، وہ پاک ہے، سبحان پاک ہے۔ یہاں پر وہ سبحان اللہ تھا، یہاں پر الحمدللہ ہے کہ یہاں پر ساری تعریفیں جو ہیں اللہ کی ہیں، اور جن کا کوئی خیال ہے اللہ کی توحید کے بارے میں وہ بھی اللہ نے سارا رد کر دیا کہ بڑائی تو صرف اللہ کی ہے، حمد صرف اسی کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوئی۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، صلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔